وزیراعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق کی غیر پارلیمانی زبان سے ان کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انوار الحق دو سابق وزیراعظم کے خلاف غلیظ زبان استعمال کر کے اپنی نااہلی کو چھپا رہے ہیں۔ سابق کوآرڈینیٹر وزیراعظم آزاد کشمیر عمران یاسین کی صدائے حق کشمیر نیوز سے گفتگو۔ تفصیلات ابرار کشمیری کی رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سردار ابرار، اور آج میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر میں ایک جو موجودہ حکومت ہے، بڑے سوال ہے اس کے اوپر، لیکن اس کی کارکردگی کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارکردگی کے اوپر تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کچھ کارکردگی ہو تو پھر اس پر کسی نہ کسی چیزوں پہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے یا اس میں کوئی اصلاح کی گنجائش موجود ہوتی ہے، لیکن جب آپ پیپر پہ یا کسی چیز پہ نل لکھتے ہیں یا نل کا سائن سگنل دیکھتے ہیں تو پھر اس میں تو میرا حال ہے کہ اس پہ زیادہ بات کی ہی نہیں جا سکتی۔ ہاں، البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ جناب موصوف وہ ہمارے راولہ کوٹ میں بھی ایک بھائی کہا کہتے تھے کہ گرنٹی لیول فیل ہو گئے، تو وہ بالکل ٹوٹل فیل ہیں۔ ان پہ میرا خیال ہے کہ زیادہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آج ہر مرد و زن، بوڑھا بچہ، جوان روڈوں پہ ہے اور سراپا احتجاج ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہو چکی ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ نہ کرے اگر یہ شخص جو وزیر عذاب ہے آزاد کشمیر کے لیے، آزاد کشمیر کا وزیر عذاب، تو اگر یہ کنٹینیو کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ریاست کی بقا پہ حرف آ سکتا ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دن قبل انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے، سابق دو وزیر اعظم سردار تنویر الیاس اور فاروق عبداللہ صاحب کے اوپر جو لب کشائی کی ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا موقف، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو وزیر عذاب ہے اس نے حسب سابق نہ اس چیئر کے تقدس کو سامنے رکھا اور نہ جو اس کا ڈیزگنیشن تھا اس کو سامنے رکھا، بلکہ وہی انہوں نے لوز ٹاک کیا، اور جو ان کے اندر ایک غلاظت اور بغض تھا وہی انہوں نے باہر نکالا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب پر اس طرح کی حرکت کرنا، ان کے خلاف اس طرح گفتگو کرنا، یہ اپنی نااہلی چھپانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ راجہ فاروق عبداللہ خان صاحب، میرا نون لیگ سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، میں نے ہمیشہ نون لیگ کے اگینسٹ اپنے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ جی، وہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں، اور پھر پولیٹیکلی میں ان کے اگینسٹ یا ہمیشہ میں نے سیاست کی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ اکاؤنٹنگ فگر ہونے کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں جرت اور غیرت کا نشان بھی سمجھے جاتے ہیں۔ تو اس پر جس طرح پھر چودھری طارق فاروق صاحب نے ان ٹائم ایکشن لیا اور ان کی سٹیٹمنٹ آئی، میں یہ سمجھتا ہوں بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ گو کہ ابھی تک نون لیگ میں بھی کچھ لوگ اسی طرح زبان اندر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اینڈ سے یہ ہے کہ قائد کشمیر جناب سردار تنویر الیاس خان صاحب کے حوالے سے جو اس وزیر عذاب نے گفتگو کی ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اور پھر میں اس بات پہ بھی مجھے کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو بھی کوشش کر لے اپنی نااہلی چھپانے، اپنے جس طرح وہ نکما اور نکھٹو ایک انسان ہوتا ہے تو وہ چھپانے کی یہ بڑی کوشش ہے۔ قائد کشمیر کے دور میں کس طرح کے سنہری پروجیکٹس تھے، کس طرح کے پروجیکٹس تھے، آپ نے کس طرح فوٹنگ تھی اقوام عالم میں کشمیری قوم کے لیے، آپ کشمیری قوم کی عزت اور وقار کو کس طرح بہتر کرنا چاہتے تھے، یہ روز روشن کی طرح آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی؟ جی، وہ میں نے آپ کی جو ذرا فراست ہے اور خندہ پیشانی ہے آپ کی، اس حکومت کا کوئی وقت ہے ہی نہیں، یہ کسی بھی وقت یہ کلٹی کر جائے گا، یا جس طرح میرے قائد فرماتے ہیں یا یہ خودکشی کرے گا، یا پھر یہ اسمبلی تحلیل کرے گا، اور یا پھر یہ کہیں روپوش ہو جائے گا۔ اس کے پاس کوئی اور زیادہ آپشن موجود نہیں ہے، یہ روپوش ہو جائے تو گا۔ خوشخبری پونچھ ڈویژن، میرپور ڈویژن یا مظفر آباد ڈویژن کے لیے؟ کشمیری صاحب، آپ بادشاہ بندے ہیں، یہ پورے آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ قابل قدر، قابل احترام ہیں۔ اور پھر جس طرح آپ نے پونچھ ڈویژن کے حوالے سے بات کی، تو پونچھ ڈویژن کے لوگ ہمیشہ جرری، غیرت مند، جرت مند اور استقامت کا پارٹ ٹھہرے ہیں، تو اگر ان کے حصے میں یہ آتی ہے تو یقیناً پورے آزاد کشمیر کے لیے قابل قبول ہے، لیکن اگر دوسرے ڈویژن میں بھی یہ خوشخبری جاتی ہے تو یقیناً ہم سب کے لیے قابل قبول ہے۔ آپ کی سمائل کچھ بتا رہی ہے کہ آپ پونچھ ڈویژن کی سوچ آپ کے دل میں ابھی بھی ہے۔ دیکھیں، تحریکیں جب جنم لیتی ہیں تو اس کے لیے ہمیشہ اہلیان پنچ نے فرنٹ رول کا کردار ادا کیا ہے، اور اہلیان پنچ نے ہمیشہ اپنے سٹیپس فارورڈ کیے ہیں۔
اور حال ہی میں آپ دیکھیں جس طرح آٹے کے حوالے سے یا بجلی کے حوالے سے، تو یہ جب تحریک شروع ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے پہلے دن سپلائی بازار سے، تو میں نے بھی اس میں اپنے بساط استعداد کے مطابق گفتگو کی، اور تحریکوں کو جب بھی ایک جاندار موقف جب وہ آیا ہے تو وہ پنچ سے آیا ہے، اور پھر سب سے زیادہ آپ نے دیکھا کہ جب بی سی کی بات کی گئی یا یہ جو دیوانے کا خواب تھا، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے اہلیہ نے پنچ کو کچلنے کی ناکام کوشش کی گئی، ان کے خلاف ایک سازش کی گئی، لیکن سب لوگوں کو، میں ان کی جرت، ہمت، استقامت کو، اور پھر ان کے شعور کو اہلیہ نے پنچ کے، اور بالخصوص اہلیہ نے پنچ اور بالعموم پورے آزاد کشمیر کے ان کے شعور کے لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس سازش کو بے نقاب بھی کیا اور اس کو ناکام بھی کیا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے آپ کوآرڈینیٹر ہیں، آپ عوام کو کیا پیغام دیں گے کہ کیا سردار تنویر الیاس صاحب جو لوگوں کی امید بن چکے تھے، کیا وہ دوبارہ سیٹ اپ میں آئیں گے؟ لوگوں کی امید بن چکے نہیں تھے، بلکہ لوگوں کی امید آج بھی ہے، اس لیے کہ آج بھی لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دور میں جو رننگ پروجیکٹس تھے، جس طرح آپ نے بلدیاتی انتخابات کروائے، وہ تو ایک بہت ہی آؤٹ کلاس اور آؤٹ اسٹینڈنگ چیز تھی نا، مطلب اس میں دیکھیں کہ ایک شخص تن تنہا کھڑا ہو گیا پورے نظام کے خلاف، بڑا رسک لیا۔ پورے نظام کے خلاف، پورے نظام، وہ ریڈی والا تھا، وہ مانگنے والا تھا، وہ کوئی بس سٹاپ پہ کھڑا تھا، وہ کوئی ایم ایل اے تھا، وہ کوئی سیکٹری تھا، وہ کوئی ووٹر تھا، وہ کوئی سپورٹر تھا، جو بھی تھا، پورے نظام کے خلاف تن تنہا ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کر دکھایا۔ اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کیا پیغام دیتے، تو ضرورت آج بھی اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ٹورزم کے حوالے سے آپ کا ویژن کیا تھا، اسمال انڈسٹری پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کا ویژن کیا تھا، خواتین کی پروجیکشن کے لیے آپ کا ویژن کیا تھا، اسی طرح جو میرپور میں ہمارا ڈرائی پورٹ ہے اس کے لیے فشری کے حوالے سے آپ کی سوچ کیا گلگت تھی، بلتستان ایجوکیشن اور آزاد پالیسی کیا کشمیر تھی، کے درمیان گلگت زمینی راستہ بلتستان اور جو تھا آزاد اس کو، کشمیر کو جو ایک عرصے سے جو بچھڑے ہوئے لوگ تھے ان کے درمیان اس طرح کوآرڈینیشن، تو یہ بگ برین اور ایک ویژنری پرسن تھرڈ آئی سے دیکھ کے کر سکتا ہے، یہ کوئی سوٹا مار کے لمبا لیٹا ہوا دوسرے پر تنقید کرنے والا تھوڑا نہ کر سکتا ہے۔ میں نے بلکہ رات کو بھی اسے کہا یہ ٹن کمپنی کا تایات سپریم ایڈ ہے، یہ جو ہے آج جو باتیں کر رہا ہے یہ نائل شخص، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے۔ آخر پہ آپ آزاد کشمیر کے عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ میں آزاد کشمیر کے عوام کو یہی پیغام دوں گا کہ انشاءاللہ جلد یہ ظلم کی سیاہ رات ختم ہونے والی ہے اور ایک سحر طلوع ہوگی جس میں انشاءاللہ العزیز عوام کے جو دلوں کی خواہشات ہیں، آپ کے بچے بہتر سکولوں میں پڑھیں گے، آپ کے اچھے ہاسپٹلز میں آپ کا علاج ہوگا، ٹریولنگ کے لیے آپ کے پاس بہترین قسم کے مواصلات کے نظام آپ کے بہتر ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز جو خواب ہے میرے قائد کا وہ شرمندہ تعبیر ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ کشمیری قوم اقوام عالم میں سر اٹھا کے جی سکے۔ اور ریسنٹلی 2-4 دن پہلے جب میں سن رہا تھا قائد محترم کو، تو بہت ہی خوبصورت بات جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی لیڈر کے منہ سے نہیں سنی، کہ انٹرنیشنل لیول پر جو کشمیری ڈیزرو کرتے ہیں، جو ان کے حق ہیں اور جو چیزیں ڈیفائن ہو چکی ہیں کہ یہ کشمیریوں کا حق ہے، اس کو ہم کیسے اچیو کریں اور اس کو کیسے لیں، کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے پاس علم ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ کشمیریوں کے لیے اسپیشلی انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس سے کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس نیچ پر جب اس لیول کا ہمارے پاس علم ہوگا، ہمارے پاس اس لیول کی ایفرٹ ہوگی، کوشش ہوگی، پھر اس پہ ہم ورک کر سکتے ہیں اور پھر وہ گول اچیو کر سکتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ کشمیر کی اس کو آپ کے شعور پہ آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا۔